اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شیطانی تصرفات۔ شیطان ایک عجیب موجود ہے، نظروں سے غائب ہے، عالم انسانیت میں تصرفات رکھتا ہے، سعادت و نیک بختیوں کو برباد اور ضائع کرنے والا، اور ہمیں ہلاکتوں کی گہرائیوں میں غرق کرنے والا ہے۔ ایسا موجود جو بنی نوع آدم کا شدید ترین دشمن رہا ہے، درحال کہ آدمی کے ذہن اور افکار کے ہر زاویوں میں حتی جزئی طور پر کے افکارات سے باخبر ہوتا ہے۔ یہ موجود ہر لحظہ خداوند کے بندوں کو مسیر حق سے دور اور گمراہ کرنے پر مائل رہتا ہے۔ شیطان کا ارتباط ہمارے نہ مرئی یعنی نہ دیکھنے والے جسم اور حواس سے ہے۔ شیطان کا نفوذ انسان کے عواطف انسانیہ یعنی خوف، ہراس، ڈر، دراز امیدوں، انسانی آرزوؤں، شہوات نفسانیہ، غضب میں انسانی تحریکات کے وجود کو رونما کرتا ہے۔ شیطان انسانی عواطف کے طریق ارادہ اور افکار پر تصرف کرتا ہے، انسان کے کاموں کو اپنے رغبت کے مطابق تغییر دیتا ہے، در نتیجہ برے اور ناشائستہ کاموں اور برائیوں کو انسان کی نظر میں نیک جلوہ دیتا ہے، یا کاموں کو زینت دے کر آدمی کو بے پرواہی پر آمادہ کرتا ہے۔ شیطان انسان کے نفس میں افکار باطلہ اور اوہام کاذبہ کو القاء کرتا ہے، اور انسان اس شیطانی القاعات کو احساس بھی نہیں کر سکتا۔ انسان اپنے اور شیطان کے القاعات میں تمیز نہیں کر سکتا ہے، اور یہ نہیں سمجھتا کہ ان شیطانی القاعات ہیں جو اس کے اندر ظاہر ہو رہے ہیں، بلکہ تردید کے بغیر اسے اپنا افکار اور اندیشہ سمجھتا ہے۔ انسان اس افکار اور اندیشے کو قبول کر کے عمل کرتا ہے، جس سے فسادات، جرائم، ارتکاب گناہ انجام پاتے ہیں، درحال کہ عامل تحریکات اور گمراہی خود شیطان ہے، لیکن قیامت کے دن روز حساب ان تمام گناہوں کو آدمی کی گردن تحمیل کرتا ہے۔ انسان کا بہت دیرینہ اور قدیم دشمن اور کبھی بھی اس کے شیطانی ہیلہ گریوں، مکاریوں اور فریب دہی سے امان میں نہیں ہے۔ قرآن پاک فرماتا ہے کہ شیطان نے خدا سے کہا فَبِعِزَّتِكَ لَا أُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، تیری عزت کی قسم میں بنی بشر کی اکثریت کو گمراہ کر دوں گا، کیونکہ اس نے دیکھا کہ ملائکہ کے ہجوم میں جب آدم کے سجدہ کرنے سے انکار ہوا تو خداوند کریم نے اسے راندہ کہہ کر بہشت سے نکال دیا، اور وہ ذلیل اور حقیر ہوا۔ جب اس نے اپنی حقارت دیکھی، اس نے خدا سے اس کی عزت کی قسم کھا کر انسانوں کو گمراہ کرنے کی دھمکی دی، اور اسی وقت سے آدم سے اس کی دشمنی شروع ہوئی۔ نہایتاً چھوٹے سے فرصت کے تلاش میں ہے کہ کب انسان پر ضربہ وارد کر کے اسے گمراہ کر دے۔ اس لیے چاہیے کہ ہمیشہ انسان خداوند رحمان و رحیم و کریم کو حاضر و ناظر دیکھے، اور نیز ایک لحظہ بھی اس خطرناک دشمن سے غفلت نہیں کرے۔ لیکن غالب انسانوں نے شیطان کے تہاجم کے مقابلے میں فرار اختیار کیا، جس کی وجہ سے اس صورت میں ہمیشہ اور ہموار شیطان کی تعقیب میں رہے ہیں، اور کبھی بھی اس کے وساوس سے نجات نہیں پایا، اور بالآخر نفس کے زیر اثرات تسلیم اور مطیع رہے۔ امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں میں چار چیزوں کی نصیحت کرتا ہوں اور ان کی حفاظت کے لیے کوشاں رہیں۔ ایک، جب تک اپنے گناہوں کو مغفرت شدہ نہیں دیکھتے دوسروں کی برائی اور عیب کے در پہ نہ ہونا۔ دو، جب تک اللہ کے گنج کو ختم پذیر نہیں دیکھتے اپنی روزی کے لیے غمناک و ناراحت نہ ہونا۔ تین، جب تک خداوند قادر کی حکومت کو زائل نہیں دیکھتے بغیر خدا کے دوسروں سے امید نہ رکھنا، یعنی خدا کی حکومت کے گنج، بخشش اور کرم، اس کے منشاء قدرت اور قادریت اور فیض و ولایت اور فضل جاری اور باقی ہیں، انسان دوسروں سے کیوں کر امید و توقع کر سکتا ہے۔ چار، جب تک شیطان کو مرا ہوا نہیں دیکھتے اس کے مکر و فریب اور نقشہ کشیوں سے ایمن نہیں رہ سکتے، اور اس کے ضرر و مکر سے بچ نہیں سکتے۔ 100,000 دانہ و دام از خدا مچو مرغان حریص و بے نوائم، ان شیطان لکم عدوا فاتخذوا عدوا، بے تحقیق کہ شیطان تمہارا دشمن ہے، پس اسے اپنا دشمن مانیں، اس کے مقابل استعدادگی رکھیں اور عکس العمل دکھائیں۔ ضروری ہے کہ انسانی شیطان کو اپنا دشمن خیال کرنا، شیطان کے دشمنی والی چال بازیوں اور فریب کاریوں اور دشمنی حملوں کو
واقعی میں دشمن جانے تاکہ اس سرکش و باغی دشمن کے مقابلے میں جواب عمل دکھایا جا سکے۔ اگر اسے دشمن نہیں مانا جائے وہ آدمی کو غافل کر کے اپنا اسیر بناتا ہے۔ دوسری طرف سے شیطانی دام نفس کی خوشی کے مطابق ہے۔ اکثر انسانوں پر شیطان کا زور کیوں چلتا ہے؟ اس کا جواب آدم ذات کے نفس کی خوشی کا مسئلہ ہے۔ اسی وجہ سے بہت زیادہ انسانوں کو دیکھتے ہیں کہ اس دشمن کے فریب کے چنگ میں پھنس جاتے ہیں اور ضلالتوں و ہلاکتوں میں گر جاتے ہیں، اپنے نفس کی خوشی کی خاطر ابدی ہلاکتوں مصیبتوں میں گرفتار ہوتے ہیں۔ خداوند عالم اور جمیع انبیاء علیہ السلام، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ائمہ اطہار علیہ السلام، پیشوایان دین اور اوصیاء الہی اور تمام اولیاء الہی، سبھی کا فرمان ہے کہ اپنے نفس کے ساتھ مخالفت کرو، اپنے نفس کے کہنے اور چاہنے کے مطابق نہ چلو۔ اور بدبختی انسان کی یہاں پر یہ ہے کہ وہ اپنے نفس کی چاہ کو بہت چاہتا ہے۔ شیطان کا کام کیا ہے؟ وہ چاہتا ہے کہ بشر مخالفت کے کام انجام دے، تمام قسم کے عیبدار کام، بے حیائی، بے آبروئی کے کام انجام دے، خدا کے فرمان کے مخالفت پر چلے۔ جن و انس کے ساتھ ساتھ شیطان ہے، اہل شر و فساد، بدبختی، بد فکری، بد اندیشی، بد اعمالی، بد گفتاری، بد کرداری اس کا کمال ہے۔ انسان اپنے نفس کی رغبت کی خاطر گناہ کے مجالس لہو لعب کے لیے بہت سے دشواریوں سے گزرتا ہے تاکہ 1 گھنٹہ اپنے نفس کے میل و رغبت کی خاطر وقت گزار سکے، بقول ان کے کہ یہ تو تفریح و انجوائمنٹ ہے ہمارے لیے۔ خود ہی کہتے ہیں کہ ہم بھی تو انسان ہیں اور یہ ہمارا حق زندگی ہے کہ ہم زندگی سے مزے اڑائیں۔ آدم ذات کا حق ہے کہ اپنے حق کو درست، صحیح، باعزت اور پرآبرومندی کے مطابق استعمال کرے جس میں گناہ نہ ہو۔ یہ نہیں کہ دوسروں کی آبرو ریزی، بے عزتی، عریانی، بے شرمی، فحاشیوں، برے مجالس اور دل چاہے انجوائمنٹ کے تفریحات جیسے مجالس میں وہ وقت گزار کے اور کہے کہ یہ ہمارے زندگی کا حق ہے، کیونکہ یہ سبھی گناہ ہیں، سبھی آلودگیاں، ناپاکیاں، روح اور نفس اور بڑے گناہ محسوب ہوتے ہیں جن کا ایک دن جواب دینا ہے، نہ کہ لذت و تفریح ہیں۔ سورہ اعراف میں آیہ 16 میں۔ اور امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں شیطان آگے کی طرف سے حملہ آور ہوگا، یعنی آخرت کو انسان کی نظر میں بے ارزش، بے قیمت، بے قدر و قیمت کر دیتا ہے۔ پیٹ پیچھے سے حملہ کرتا ہے، یعنی مال و ثروت کی جمع آوری اور واجبات کی ادائیگی میں بخل پر ترغیب دیتا ہے تاکہ مال و ثروت ورثے کے لیے باقی رہ جائیں۔ دائیں طرف سے شیطان کی حملہ آوری کا مقصد یہ ہے کہ انسان کے دین کو فاسد کر دیتا ہے اور گمراہی کو اس کے نظر میں جلوہ دیتا ہے۔ بائیں طرف سے حملہ کرتا ہے، یعنی تمام لذات اور شہوات کو انسان کے دلوں میں غالب کر دیتا ہے۔ تفسیر عیاشی سورہ اعراف آیہ 16 کے بارے میں امام صادق علیہ السلام سے نقل کرتے ہیں کہ خداوند عز اجل کی قسم جس نے حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث فرمایا، ظالم اشخاص و بے رحم لوگ، جن و شیاطین مومنین افراد کے اطراف اس قدر زیادہ تعداد میں ہیں، ان زہردار حشرات کی طرح جو گوشت کو سوراخ کرنے کے لیے آمد و رفت رکھتے ہیں۔ شیطان نے کیوں نیچے اور اوپر کی طرف سے حملہ کرنے کو نہیں کہا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ سر کے اوپر سے خدا کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں اور وہاں سے حملہ نہیں کر سکتا، اور بالکل اسی طرح پاؤں کے نیچے سے بھی حملہ نہیں کر سکتا کیونکہ وہ ترسناک ہے اور بہت ڈرتا ہے۔ بعض مفسرین نے کہا ہے کہ وہ حملے جو شیطان دائیں اور آگے کی طرف سے کرتا ہے لوگ اسے دیکھ سکتے ہیں، اور وہ حملے جو پیچھے اور بائیں جانب سے کرتا ہے ایسے حملے ہیں جو دکھائی نہیں دیتا، دیکھا نہیں جا سکتا ہے۔ ابلیس بڑی آسانی سے آدم کے فرزندوں کو اپنی طرف بلاتا ہے تاکہ اسے فساد اور گمراہیوں میں لے جائے، یا انہیں غنا اور موسیقی سازہ آواز کی اور اپنے لشکروں کو سوار و پیادہ سبھی کو انسان کے اغوا و وسوسوں پر مسلط کرتا ہے۔ لوگوں کے اموال میں ابلیس شرکت کرتا ہے تاکہ لوگ حرام کے راستوں سے اپنے مال کی جمع آوری کر سکیں اور معصیت کے راہ میں خرچ کر سکیں۔ لوگوں کو زنا کرنے کی طرف راغب کرتا ہے، انہیں شوق دلاتا ہے تاکہ نامشروع اولاد پیدا کر سکے، تاکہ وہ بت پرست بن جائیں، پھر دوبارہ فرعون بن جائیں۔ بشر کو جھوٹے اور باطل وعدے دیتا ہے، لوگوں کو قیامت، عذاب، بہشت، صراط، برزخ، حساب و کتاب کے اعتقادات سے ہٹا کر کفر پر آمادہ کرتا ہے۔ بس اے فرزندان آدم، یہ جانو کہ شیطان کے وعدے اور گفتار، فریب، دھوکہ، چالاکی، جھوٹ کے سوا کچھ نہیں ہے۔
جب ابلیس نے لوگوں کو گمراہ کرنے کی قسم کھائی، خداوند عالم نے اس کے جواب میں کہا تمہارے ہاتھ سے جو بن پڑے، جو کچھ بھی کر سکتے ہو کرو۔ اپنے تمام گوناگون وسائل سے آدم کے اولاد کو اغوا یعنی ورغلانے کی کوشش کرو، لیکن یہ در واقع ایک ہوشداری و بیداری ہے، یعنی تمام انسانوں کے لیے ایک بیداری ہے۔ جب انسان شیطان کے نفوذ کرنے کا طریق سیکھ لے اور جان جائے اور اس کے وسوسوں کے وسائل کے نوع سے باخبر ہو جائیں، وہ بیدار ہو کر حفاظتی اقدامات کر لیتا ہے۔ شیطان ہر قسم کے گمراہ کن تبلیغات کے ذریعے، چاہے وہ صوتی سننے کے آلات یا سمعی دیکھنے کے آلات ہو، وہ استعمال کرتا ہے۔ شیطان ہر عصر و زمان میں قدرت طلب لوگوں کو مستضعف لوگوں پر مسلط کر دیتا ہے اور ان سے ہر طرح کے اعمال نفوذ کرواتا ہے جو انسانوں کو استقلال، آزادی، حریت پسندی اور خداوند عالم کے دین و ایمان سے دور کر دیتا ہے۔ شیطان اقتصادی پروگراموں کے راستوں سے نفوذ کرتا ہے جو کہ ظاہراً انسانی دکھایا جاتا ہے، مگر شیاطین مؤثر وسائل کی صورت میں انسانوں کے اموال اور نفوس میں نفوذ کرتا ہے، سرمایہ گزاری اور سود کے مسئلوں اور ایسے کاموں میں جس کا منشا حرام ہے، اور احکام الہی کے خلاف شیطانی حملوں اور ہجوم آوری کی صورت میں حملہ آور ہوتا ہے۔ پھر شیطان انسان کی اولاد میں شریک ہوتا ہے۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ شیطان انسان کی اولاد میں شریک ہو؟ اولاد میں شیطان کی صورت اس معنی میں کہ مال حرام سے نطفہ کے منعقد ہونے کو کہتے ہیں، اور یہ معنی بہت وسیع ہے کہ کس طرح سے شیطان اقتصاد، اموال، ثروت، مال اور لوگوں کی کمائی میں مداخلت کرتا ہے۔ شیطان نے بڑے اسرار کے تحت آدم اور حوا کو فریب دیا اور وسوسہ کیا، کہا کہ اگر اس درخت سے کھاؤ گے تو ابدی زندگی ملے گی اور تمہیں موت بھی کبھی بھی نہیں آئے گی۔ بہت اصرار کے بعد دونوں نے سر انجام اس درخت سے کھا لیا، جس سے بہشتی لباس ان کے بدن سے گر گیا اور ان کی تمام شرمگاہیں ان پر آشکار ہو گئی۔ بہشت کے درخت کے پتوں سے اپنے آپ کو ڈھانپ دیا اور کپڑے فراہم کیے، یہاں تھا کہ آدم اس ماجرے میں اس مقام پر اپنے استادگی، صبر و صلہ سے محروم ہو گیا، لیکن پشیمانی و مغفرت کے بعد اللہ تعالیٰ نے انہیں دوبارہ برگزیدہ کیا اور اس کی توبہ قبول فرما کر انہیں ہدایت فرمائی۔ سورہ اعراف آیہ 20 میں وہ ترجمہ، پس شیطان نے انہیں وسوسہ کیا تاکہ جو ان کے اندر تھا آشکار ہو جائے، اور اس نے کہا کہ تیرے پروردگار نے تمہیں اس درخت سے منع نہیں کیا ہے صرف اس وجہ سے کہ اگر کھاؤ گے دونوں فرشتے بن جاؤ گے یا تمہاری زندگی بہشت میں جاویدان ہو جائے گی۔ یعنی شیطان نے انہیں وسوسہ دے کر، جھوٹا فریب دے کر انہیں ورغلایا۔ اچھائیوں کے بارے میں اسے کہا کہ تمہارا نتیجہ بہت عاقبت بخیر ہوگا، ہمیشہ کے لیے جاویدان بہشت میں رہ سکو گے، اسی وجہ سے تو آدم نے کھا لیا۔ شیطان یہاں ایک خیر خواہ اور دوست کی صورت میں آ کر آدم اور حوا کو وسوسہ کیا، دوست کی صورت میں، خیر خواہ کی صورت میں، چونکہ جانتا تھا کہ جس کسی کا شرمگاہ ظاہر ہو جائے اسے بہشت میں نہیں ہونا چاہیے، چونکہ بہشت صرف ملائکہ الہی کی جگہ ہے اور آدم عقل و شہوات سے بنا ہے، اور آدم صرف ایک ہی طریقے سے ایک ہی صورت میں بہشت میں رہ سکتا ہے جب عقل شہوات پر غالب آ جائے۔ اصل میں یہ بات ہم جیسے انسانوں کے لیے